انسان مغالطات کا شکار اور متشابہ انسان در حقیقت مغالطے کا شکار ہوتا ہے، اور مغالطہ کبھی مغالطہ علمی ہوتا ہے اور کبھی مغالطہ عملی ہوتا ہے۔ کبھی یہ علمی طور پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی علم اسے غلط فہمی کا شکار کر دیتا ہے۔ میں اور بڑھ کر کہوں کہ علم اسے جانور بنا دیتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ علم اسے حیوان بنا دیتا ہے، یہ علم اسے جانور بنا دیتا ہے، یہ انسان ہوتے ہوئے علم کی بنیاد پر جانور بن جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کسی اور کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رہے میرے کم سن ساتھیوں کے کہ انسان کسی اور کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جسے میرے مولا علی نے بہت واضح انداز سے نہج البلاغہ میں فرمایا، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ علی کہہ رہے ہیں میں نے آج تک اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے اور کوئی اسے دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ بعض اوقات علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور یہ مغالطہ علمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں، آج صفحے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ عملی طور پر اتنا غرور کا شکار ہوتا ہے، اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اپنے عمل کے علاوہ کسی اور کے عمل کو حساب میں نہیں لاتا، جس کی بنیاد پر یہ مغالطہ عملی کا شکار ہو کر یہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے، مغالطہ عملی کا شکار ہو جاتا ہے یہ۔ پھر مولا علی فرما رہے ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی مولا علی فرما رہے 3 لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ثلاث قاسمات الظہر، رجل استکثر عملہ، ایک وہ فرد جو اپنے عمل کو زیادہ شمار کرتا ہے، رجل نسی ذنبہ، ایک وہ شخص جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، اللہ اکبر، رجل اعجب برائیہ، ایک ایسا فرد جو اپنی رائے کو پسند کرنے لگتا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی کی رائے نہیں ہے۔ یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ جب انسان اس کا شکار ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو یہ انسان مغالطہ عملی کا شکار ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر حاکمیت اور تسلط قائم کر چکا ہے۔ یہ شخص در حقیقت مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ جب ہم مغالطہ عملی کی بحث میں آئیں گے، یعنی متشابہات عملی کی بحث میں آئیں گے، جو آج کی ہماری گفتگو ہے، تو ہمیں 3 نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نظریہ ہے مفوضہ کا نظریہ، ایک نظریہ ہے مجبرہ کا نظریہ، ایک نظریہ ہے امامیہ کا نظریہ۔ آپ کی دقت کا بہت شکریہ، اتنی توجہ اور ایسی ہی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے۔ ایک نظریہ مفوضہ کا نظریہ ہے، یہ عقائد کے 3 نظریات ہیں۔ علم عقائد میں، نظریات میں، تصورات میں یہ 3 عقائد کے رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے درمیان ہیں۔ مفوضہ انہیں کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے سارے امور ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اب جو ہم کریں گے وہی صحیح ہوگا، ہمارا کرنا ہی حق ہے، ہمارا عمل انجام دینا ہی صحیح ہے۔ تفویض کر دیا اللہ نے، مفوضہ تفویض کر دیا اللہ نے، سونپ دیا اللہ نے، اپنے اختیار ہمارے حوالے کر دیے، ہمیں سونپ دیا۔ یہ مفوضہ ہیں، یہ بھی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مجبرہ ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ہم کچھ نہیں کرتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، اگر ہم سے کہیں ظلم ہوا ہے تو ہم نے تو نہیں کیا، یہ ہم مجبور ہیں، اللہ نے کروایا ہے، یہ اللہ نے ہاتھ نہ دیا ہوتا نہ ہم چھری چلاتے، اللہ نے نہ طاقت دی ہوتی نہ ہم کسی کا گلا گھونٹتے، اللہ نے ہمیں نہ طاقت دی ہوتی نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی طاقت سے کیا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے جو مجبرہ کہلاتا ہے، جبریون بھی ان کو کہا گیا ہے۔ اور ایک اور نظریہ ہے، وہ ہے امامیہ کا نظریہ، اور آپ کو اور مجھے صد شکر کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اس
مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، الامر بین الامرین ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نہ جبر کا نظریہ حق کا ہے نظریہ، نہ ہی تفویض کا نظریہ حق ہے، بلکہ الامر بین الامرین، نہ ہم مطلقاً مجبور ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، نہ ہم مطلقاً مختار ہیں، ہم مختار ہونے اور مجبور ہونے کے درمیان میں بنائے گئے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ نہ ہم مطلقاً مجبور ہیں نہ ہم مطلقاً مختار ہیں۔ کسی شخص نے میرے مولا معصوم امام سے پوچھا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ الامر بین الامرین، نہ ہم مجبور مطلق ہیں نہ ہم مختار محض ہیں، ہم الامر بین الامرین کی کیفیت میں ہیں، تو اسے آپ کیسے سمجھائیں گے ہمیں؟ حضرت نے اس پوچھنے والے سے فرمایا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھاؤ، کھڑا ہوا تھا وہ، حضرت نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا، حضرت نے فرمایا تم اتنے ہی مختار ہو۔ کہ مولا اور واضح فرمائے، حضرت نے فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ، کہ نہیں اٹھ رہا، حضرت نے فرمایا اتنے ہی مجبور ہو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ انسان نہ مطلقاً مختار ہے نہ انسان مطلقاً مجبور ہے، اسے پروردگار عالم نے کچھ صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ اور فرمائیں گے اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، پیر دیے ہیں، یہ ہمارے دو ہاتھ ہیں، چار نہیں ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں۔ ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر پیدا نہیں ہوئے، یہ بچے بعض اوقات سوچتے ہیں جی اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں مختار نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، فلاں شہر میں پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم مختار نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے ہماری دو آنکھیں رکھی ہیں، ہم اس میں مجبور ہیں، لیکن یہ آنکھیں کیا دیکھیں اس پہ ہم مختار ہیں، یہ ہاتھ کہاں چلیں اس پہ ہم مختار ہیں، یہ پیر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں اس پر ہم مختار ہیں۔ لہٰذا ہم نہ مجبور محض ہیں نہ مختار مطلق ہیں، ہمیں پروردگار عالم نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، بس یہ ذہن میں رہے کہ جس نے صلاحیت دی ہے کم سے کم اس کا اتنا تو شکریہ ادا کیا جائے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہاتھ چلایا جائے، اس کی مرضی کے مطابق آنکھ چلائی جائے، اس کی مرضی کے مطابق پیر چلائے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔